السلام علیکم دوستو، کچھ کہانیاں آنکھوں کا اخراج مانگتی ہیں اور یہ کہانی ان میں سے ایک ہے۔ لڑکا، لڑکی اور ایک ہجڑے کی کہانی۔ طوفانی ہواؤں کے شور میں جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے کبھی کسی سے محبت ہوئی، وہ ہنس پڑا، کہنے لگا محبتوں کے جلوں میں پیدا ہوا اور انہی کے درمیان مروں گا۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا جس محلے میں اس نے ہوش سنبھالا وہاں کے لوگ غیر معمولی طور پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ ساتھ جڑے گھروں میں رہنے والے ہم 3 بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ میں عبدالحمید، اریسا محبوب اور تیسری راحت شمیم۔ راحت ہجڑا تھا۔ بچپن میں جب ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے ہمیں مرد و زن کی تفریق کا بھی علم نہیں تھا۔ ہم تینوں بہت اچھے ماں باپ کی اولاد تھے۔ میں اور عروسا ہم عمر تھے۔ راحت ہم سے 2 برس چھوٹا تھا۔ جب راحت پیدا ہوا تو میرے اور عروسا کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ نئے مہمان کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا جائے گا کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ اپنے اس عہد پر وہ قائم رہے۔ مجھے اور عروسا کو خاص طور پر راحت سے مانوس کرایا گیا۔ ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا۔ اسکول میں کوئی بچہ اسے چھیڑتا تو ہم دونوں اس کا دفاع کرتے۔ ان دنوں دنیا کی ہر خوشی ہمیں میسر تھی، لیکن کب تک؟ ایک روز ہمیں بڑا ہونا تھا، زمانے کی تلخ حقائق سے نبرد آزما ہونا تھا۔ راحت شمیم ایک بے حد سلجھا ہوا شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں نفاست تھی۔ شروع سے اس نے لڑکوں کے کپڑے پہننا پسند کیے۔ تیسرے جنس کے اکثر لوگوں کے برعکس وہ لچکتا نہ ٹمکتا۔ اپنے لیے وہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتا۔ 13-14 برس کی عمر میں جب لڑکپن اور جوانی کا زمانہ شروع ہوا تو آہستہ آہستہ میرے اور عروسا کے میل جول پر ایک غیر اعلانیہ پابندی عائد ہو گئی۔ وہ دوپٹہ لینے لگی۔ اسکول میں البتہ ملاقات ہو جاتی۔ راحت پر ایسی کوئی پابندی عائد نہ کی گئی۔ آدھا وقت وہ میرے مائت میں گزارتا اور آدھا عروسا کے ساتھ۔ راحت کو تصاویر بنانے کا شوق تھا۔ ہر وقت وہ عروسا اور میرے ساتھ تصاویر بناتا رہتا۔ ہم تینوں کے موبائل ان تصاویر سے بھرے پڑے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ہم تینوں نے ماسٹرز کر لیا۔ مجھے ایک معقول نوکری مل گئی۔ عروسا کو نوکری کرنا ہی نہ تھی۔ عروسا اور میرے والدین ہمیشہ شادیوں کے لیے فکر مند ہوئے۔ اگر میری اور عروسا کی بات چلی تو یہ فطری تھا۔ اس سے زیادہ موزوں رشتہ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی۔ میں نے انکار کر دیا اور اس نے بھی۔ اپنے والدین کو ہم نے بتایا کہ ایسی نظر سے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں۔ میری طرف سے انکار کے بعد عروسا کو ایک اور اچھا سا رشتہ آیا۔ اس نے ہاں کر دی۔ جھٹ منگنی پٹ گیا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ محلہ جیسے ویران سا ہو گیا۔ میں تو اداس ہوا ہی۔ چند دنوں کے لیے راحت تو جیسے بستر پر لگ گیا۔ راحت تو ہجڑا تھا۔ اب یہ میری شادی کا مرحلہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عروسا کے شوہر نے اس کے موبائل فون میں راحت اور عروسا کے تصاویر دیکھ لیے۔ اکثر جگہ پر دونوں مسکرا رہے تھے۔ راحت ہمیشہ لڑکوں سے کپڑے پہنتا، لڑکوں جیسے بال بناتا۔ عروسا کے شوہر نے اسے اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا۔ وہ لاکھ چیختی چلاتی کہ راحت تو ہجڑا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا ہجڑا نہیں، یہ لڑکا دکھائی دیتا ہے۔ عروسا کے والدین نے بھی داماد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا میں پاگل نہیں، اگر یہ ہجڑا ہے تو میرے سامنے ہجڑوں کی طرح ناچ کر کے دکھائے۔ بات بگڑتی چلی گئی۔ اب اسے کون سمجھاتا کہ راحت ہجڑا ہونے کے باوجود شروع سے ہی لڑکوں کی طرح رہا ہے۔ آخر عروسا کے گھر جرگہ بھیجا۔ اس کا شوہر بھی وہاں موجود تھا۔ جب اچانک راحت وہاں آیا سب نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ اس نے لڑکیوں کے کپڑے پہن رکھے تھے، خوب میک اپ کر رکھا تھا اور اس کی چال میں نزاکت تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا اس نے اپنے موبائل پر گانا لگایا اور ناچنے لگا۔ ایسا ناچا کہ پیشہ ور ہجڑے بھی کیا ناچتے ہوں گے۔ ناچ ناچ کر وہ پاگل ہو گیا۔ سب پتھر کی طرح ساکت بیٹھے تھے۔ آخر موبائل خاموش ہوا تو اس نے عروسا کے شوہر سے کہا جیجا جی میں جنت کی چڑیا ہوں اور عروسا تو میری سہیلی ہے، غصہ جانے دیجیے۔ وہ ہنس پڑا اور عروسا کو ساتھ لے گیا۔ وہ چلے گئے۔ اس روز محلے میں سب دیر تک روتے رہے۔ شروع سے راحت لڑکوں کی طرح ہمارے ساتھ رہا تھا۔ حالات کے جبر نے جب اسے ناچنے پر مجبور کیا تو ہمارے دل زخمی ہو گئے۔ میں راحت کے گھر گیا۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے روتا رہا۔ صدمے اور غم کی شدت میں اس نے کہا اگر میں مرد ہوتا تو عروسا کو کسی اور سے شادی نہ کرنے دیتا۔ دوستو یہ تو تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔